فتنے میں بہت بڑا رول عورت کا ہے. عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی تو معاف فرمائیں، عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، مگر جب عورت دین سے دور ہو جائے، اللہ کے احکام سے دور ہو جائے تو یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی خوبصورت اور رنگین ہے، اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو. واتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة أضر على الرجال من أمتي من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اور یہ عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرأة عورت، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت پردے سے باہر نکلتی ہے تو عورت کو شیطان اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، شیطان کچل لیتا ہے. میرے بھائیوں، وہ قرآن جو مسلمان عورتوں سے کہتا ہے کہ کسی غیر مرد کے سامنے تم نرمی سے اور لچک کے ساتھ بات مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، جس کے دل میں گندی بیماری ہے، اس کے دل میں تمہارے بارے میں غلط خیال پیدا ہو. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اتحاد ابناء سلفیہ کا یہ سالانہ پروگرام للہ پورہ عیدگاہ کے اس وسیع و عریض میدان میں ہر سال منعقد ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج بھی یہ پروگرام منعقد ہوا اور اب تک بڑے بہترین طریقے سے چلا. کچھ مجبوریوں کی وجہ سے آج کا پروگرام بدھ کے دن، جو کہ ورکنگ ڈے تھا، رکھا گیا. عام طور سے یہ پروگرام سنیچر کے دن ہوتا تھا تاکہ اگلا دن لوگوں کو چھٹی کا مل جائے، مگر کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے آج کا یہ پروگرام بدھ کے دن رکھا گیا. میرے بھائیوں، اتحاد کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے مجھے آپ حضرات سے ایک شکایت ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جگہ، یہ بنارس کے بالکل مڈل میں، یہ بڑی قیمتی جگہ ہے اور یہاں بنارس کے ہر علاقے سے لوگ بآسانی آ سکتے ہیں. اور ہمارا یہ پروگرام ہماری جماعت کا نمائندہ پروگرام ہے اور اتحاد کے ذمہ داروں کی کوشش ہوتی ہے کہ جماعت کے مستند علماء، بہترین علماء جو پوری دنیا میں بلائے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، ان کو بلایا جائے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اس پروگرام کو لے کر کے کم ہے. حتیٰ کہ بعض مہمان علماء نے خود مجھ سے کہا کہ شیخ لوگوں کی حاضری بہت کم ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے. ہم جانتے ہیں اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں.
اگر ہماری بے توجہی کا یہی عالم رہا پروگرام بند ہو جائے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ پرشاسن کے یہاں ہر چیز ریکارڈ میں ہے. اگر اس پروگرام کو 2-3 سال اگر گیپ کر دیا جائے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پھر شاید آپ یہ پروگرام نہ کرا پائیں. بنارس کے اور علاقوں میں کی تاریخ آپ کو معلوم ہے. پہلے اتحاد کے اس پروگرام میں لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا, مختلف علاقوں میں بسیں جاتی تھیں. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ پروگرام آپ کی جماعتی غیرت اور آپ کی منہجی غیرت کو دعوت دیتا ہے. اگر آپ کو اپنی جماعت سے محبت ہے, اپنے منہج سے محبت ہے, اپنے علماء سے محبت ہے, تو اس پروگرام کو آپ کو کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہم اس بات کا خیال رکھیں گے. ہمارا پروگرام 1 بجے تک ختم ہونے والا تھا. کچھ وجوہات کی وجہ سے پروگرام تھوڑا طویل ہو گیا اور اس وقت 1 بج چکے ہیں, اس سے زیادہ ہی ہو چکا ہے. میں بہت مختصر خطاب آپ کے سامنے کروں گا. بہت ہی اہم موضوع ہے. موضوع کیا ہے؟ فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری. فتنہ کا لفظ آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے. آپ اردو میں بھی سنتے ہوں گے, ارے بھائی بڑا فتنہ ہے. فتنہ کا لفظ ویسے تو عربی زبان کا ہے, لیکن اردو میں بھی بہت عام ہو چکا ہے. تو آج کی تقریر میں ہم 4 پوائنٹ پر بات کریں گے. فتنہ کس کو کہتے ہیں, فتنہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فتنے کو کیوں پیدا کیا, فتنے کا مقصد کیا ہے, اور اس دور کے بڑے بڑے فتنے کیا ہیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. میں صرف آدھا گھنٹہ آپ کا وقت لوں گا, لیکن آپ ان پوائنٹس کو سنیں گے انشاءاللہ تو کچھ قیمتی باتیں آپ یہاں سے لے کے اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, فتنہ کا لفظ عربی زبان میں اصل میں سونے کو آگ پر تپانے کو فتنہ کہا جاتا ہے. عربی زبان کے بہت بڑے عالم اسکالر ہیں امام راغب الاصفہانی. ان کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن. انہوں نے اس کتاب میں فتنہ کی اصل لکھی ہے کہ فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں ڈالنا تاکہ ردی سونا, کھوٹا سونا کھڑے سونے سے الگ ہو جائے. تو شریعت میں فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے ایمان کی پرکھ ہو. اب وہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھی ہماری پریشانی بھی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے, کبھی کبھی ہماری آسانی بھی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتی ہے. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں غربت کے ذریعے بھی آزما سکتا ہے اور کبھی دولت دے کر کے بھی آزما سکتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر کہ ہم تمہیں شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے. تو فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے دین کے لیے خطرہ بن جائے, آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے, اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھیے, ایک مومن کی زندگی میں فتنے آئیں. ارے ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آزمایا, ان کے سامنے طرح طرح کے فتنے ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت کے شروع میں الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے لیے کہہ دینے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا, کہ ہم ایمان لائے, انہیں آزمایا نہیں جائے گا, انہیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بہت آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ جب تک کھرے کھوٹے کو الگ نہ کر دے, سچے اور جھوٹے کو الگ نہ کر دے, تب تک آزماتا رہے گا. فتنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کھرے اور کھوٹے کا فرق ہو جائے گا. منافق کون ہے, مومن کون ہے, ایمان پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے, اور ذرا سی مصیبت دیکھ کر ایمان سے ہٹ جانے والا کون ہے. یہ فرق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے فتنوں کو دنیا میں بھیجتا ہے. میرے بھائیوں, ہمارا یہ دور فتنوں کا دور ہے, اور اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی کی واضح حدیثیں موجود ہیں. میں 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادئوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اے میری امت کے لوگوں,
فتنوں کے آنے سے پہلے عمل میں جلدی کرو، اتنے فتنے پیدا ہوں گے مسلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جیسے آسمان میں جب اندھیرا ہوتا ہے صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، فتنوں کا دور آئے گا صرف فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی دولت کے بدلے انسان بیچ دے گا، یعنی دین اتنا حقیر ہو جائے گا، دین اتنا سستا ہو جائے گا، انسان دنیا کی دولت کے بدلے اپنے دین کا سودا کرے گا۔ یہ دور آئے گا۔ ایک مومن فتنوں کے اس دور میں کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے اس کی بھی طرف اشارہ کر دیا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی اکون مکانا، یہ دنیا اس وقت تک برباد اور ختم نہیں ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے کاش اس قبر میں میں ہوتا۔ اتنے فتنے آ جائیں گے، انسان کے دین کو برباد کرنے والی اتنی چیزیں آ جائیں گی، انسان قبرستان جا کر کے تمنا کرے گا، آرزو کرے گا ایک دیندار آدمی کہ کاش میں مر گیا ہوتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنے ہوتے، یہ حالات مجھے نہ دیکھنے۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے والے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک پہاڑی پر چڑھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، آپ نے فرمایا انی لأری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، فتنوں کو میں تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب آئیے ہم اس دور کے چند بڑے بڑے فتنوں کو دیکھیں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شبہات کا فتنہ ہے۔ دین کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات اور سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یزال الناس یسألون، لوگ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک سوال یہ بھی لوگ کریں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، قیامت کے متعلق جو چیزیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ان کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے، ڈاؤٹ میں پڑا ہوا ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، مگر آج ہمارے نوجوانوں کا، ہماری خواتین کا، ہماری نوجوان لڑکیوں کا ایک بڑا طبقہ آج دین سے دور ہے میرے بھائی، دین سے دور ہے۔ دین ان کی نظر میں ایک رسم کا نام ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا احساس یہ جیسے غیر مسلم اپنی عبادت کر رہا ہے، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنا تہوار منا رہے ہیں، ہم اپنا تہوار منا رہے ہیں۔ دین کے تعلق سے یہ سوچ آج ایک بڑے طبقے کی موجود ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دین کے تعلق سے ہم دین کی حقیقت سے ناواقف ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اور ہم اسے عام دین اور عام مذاہب سے اس کو میچ کرتے ہیں اور ان کے برابر سمجھتے ہیں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس دور کا دوسرا بڑا فتنہ شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ، ہر طرف بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، ننگا پن، عریانیت عام ہے میرے بھائی۔ ناجائز تعلقات سماج میں بڑی تیزی سے پنپ رہے ہیں۔ مردوں کے اندر سے شرم و حیا نکل گئی، عورتوں کے اندر سے غیرت نکل گئی۔ آج حالات آپ سماج کے دیکھیں، پاک دامنی اور عفت اس دور میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شہوات کا فتنہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام، آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے، زبان کا زنا گندی چیزوں کو منہ سے نکالنا ہے، ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ آج یہ تمام بدکاری کی شکلیں معاشرے میں عام ہیں۔ شہوات کا فتنہ، اور اس شہوات کے فتنے میں بہت بڑا رول عورت کا ہے۔ عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی تو معاف فرمائیں، عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے، مگر جب عورت دین سے دور ہو جائے، اللہ کے احکام سے دور ہو جائے تو یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی خوبصورت اور رنگین ہے،
اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو. واتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء, بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما ترکت فتنة أضر على الرجال من أمتي من النساء, میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اور یہ عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرأة عورت, عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. فإذا خرجت استشرفها الشیطان, جب عورت پردے سے باہر نکلتی ہے تو عورت کو شیطان اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے, شیطان کچل لیتا ہے. میرے بھائیوں, وہ قرآن جو مسلمان عورتوں سے کہتا ہے کہ کسی غیر مرد کے سامنے تم نرمی سے اور لچک کے ساتھ بات مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے, جس کے دل میں گندی بیماری ہے, اس کے دل میں تمہارے بارے میں غلط خیال پیدا ہو جائے. جو اسلام ایک عورت کو غیر محرم کے سامنے مٹھاس کے لہجے میں بات کرنے سے منع کرتا ہے, وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے جسم کو نمایاں کرے, بے پردگی سے گھومے. آج اپنے ماحول کا ہم جائزہ ہے. شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے, شادی بیاہ کے حالات ہم دیکھیں. اچھے اچھے دینداروں کے گھر میں, پرہیزگاروں کے گھر میں, قرآن و سنت پر چلنے والوں کے گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر 100 خون ماک ہو جاتے ہیں. ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی پڑے گی. یہ شہوتوں کا فتنہ ہے جو بڑی تیزی سے ہمارے گھروں میں جنم لے رہا ہے. 8-8, 9-9 سال کی لڑکیاں, 10-10, 12-12 سال کے لڑکے جو ابھی صحیح سے بالغ نہیں ہوئے ہیں, آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آج وہ کس راستے پر جا رہے ہیں میرے بھائیوں, شاید آپ دیکھ نہیں رہے ہیں یا دیکھ کر کے آپ نے آنکھیں بند کر. آج کون ایسا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا ہے, اور وہ بیٹی جو ابھی جوان بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی نوعمری کے مراحل سے گزر رہی ہے, وہ بیٹی رات میں کن کن لوگوں سے چیٹنگ کر رہی ہے, اور وہ لڑکے, نوجوان لڑکے جو ابھی میچور بھی نہیں ہے, جو صحیح غلط کے درمیان فرق بھی نہیں کر پا رہے, وہ لڑکے کیا کیا گل کھلا رہے ہیں. ذرا آپ سماج کے حالات آپ دیکھیے. سوشل میڈیا بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے. ایک دور تھا جب لوگوں کے درمیان, مرد و عورت کے درمیان ناجائز تعلقات ہوتے تھے تو سماج میں بڑی تھو ہوتی تھی. سوشل میڈیا نے ایک پلیٹ فارم دے دیا, ناجائز اور غلط تعلقات کے لیے پلیٹ فارم دے دیا, ایک پرائیویسی دے دی. کون کس سے چیٹنگ کر رہا ہے, کون کس سے باتیں کر رہا ہے, یا تو موبائل جانتا ہے, یا آپ جانتے ہیں, یا اللہ جانتا ہے. جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, جب ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں, تو جانتے ہو ہمارے کان بھی یوز ہوتے ہیں, ہماری آنکھیں بھی یوز ہوتی ہیں, اور ہم ٹچ کرتے ہیں, ہماری چمڑی بھی یوز ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی 3 لوگوں کو گواہ بنائے گا. ہماری آنکھوں کو گواہ بنائے گا, ہمارے کانوں کو گواہ بنائے گا, اور ہماری چمڑی کو گواہ بنائے گا. حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تمہارے خلاف, تمہارے کان گواہی دیں گے تمہارے خلاف, تمہاری چمڑی گواہی دے گی تمہارے خلاف. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان قیامت کے دن اپنی چمڑی سے بولے گا تو کیسے بات کر رہی ہے, تو کیسے بول رہی ہے. انسان کی چمڑی کہے گی آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا ہے, آج ہم تیرے کرتوت بولیں گے, آج ہم تیرے کرتوت کو ظاہر کریں گے. یہ موبائل ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. یہ سوشل میڈیا پر ہمارے کیے گئے گناہ ہمارے خلاف قیامت کی دن حجت بن جائیں گے. آج ہم فیس بک پر جب کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں ہمیں فکر ہوتی کتنے لائک ملے, ہم کوئی اسٹیٹس لگاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھا. میرے بھائی آپ کا یہ فیس بک کا اکاؤنٹ, آپ کے سوشل میڈیا پر کی جانے والی ایکٹیویٹیز کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بھی جائیں گی, اور اس دن آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کا رب آپ کی اس زندگی کو, اس سوشل میڈیا کی زندگی کو لائک کر رہا ہے یا ڈس لائک کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. قیامت کے دن ہر انسان کی کتاب, ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے, اور اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, پڑھ اپنا نام اعمال. آج تیرا حساب ہم نہیں لیں گے, تو خود حساب لے لے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا. آج ہم سوشل میڈیا پر اپنے بڑے اچھے فلٹر کر کے, ایڈیٹنگ کر کے بڑے اچھے فوٹو ڈال رہے ہیں.
ہم دنیا والوں کی نظروں میں خوبصورت بن رہے ہیں. میرے بھائی قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چہرے گرد و غبار آلود ہو جائیں, ہمارے چہرے سیاہ ہو جائیں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے, کچھ چہرے بدنما ہوں گے, کچھ چہرے سیاہی, ان چہروں پر سیاہی ہوگی, وہ چہرے گندے ہوں گے. اللہ ہمارے چہروں کو ویسا چہرہ نہ بنا دے میرے بھائی, ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. تو سوشل میڈیا اس دور کا بہت بڑا ہے, اور سوشل میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ایک چیز بہت عام ہے, اور وہ کیا ہے؟ غیر علماء سے علم لینا. آج ہمارا مزاج کیا بنا ہے؟ ہم نے انٹرنیٹ پر کسی کی تقریر دیکھی, ہمیں اچھی لگی, ہم سننے لگے. ہمیں کسی کی بات اچھی لگی, ہم نے اسٹیٹس لگا دیا. بھائی وہ بات کیا ہے؟ اس بات کا تعلق دین سے, اور دین ہمیں علماء سے لینا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہوئی, اچھی بات جہاں سے ملے لے لو. بھئی آپ کا بچہ سائنس میں کمزور ہے تو آپ سائنس کے ٹیچر کے پاس ٹیوشن دینے کے لیے بھیجیں گے, آپ میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں بھیجیں گے. آپ کے بچے کو انگلش پڑھنی ہے تو آپ اردو کے ٹیچر کے پاس نہیں بھیجیں گے, آپ انگلش کے ماہر سے رابطہ کریں گے. میرے بھائی آپ جس عالم سے دین لیتے ہیں اس کو آپ اپنا ٹیچر بناتے ہیں, اور ٹیچر اس کو بناؤ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو. آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے, ہم غیر علماء کو جن کے پاس علم کے نام پر بڑے بڑے دعوے ہیں. آج کیا ہے, انسان کی فطرت انسان کو نئی باتیں اچھی لگتی. بعض لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ کے مشہور ہوئے کہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو علماء نے نہیں بتائی, میں وہ بات بتا رہا ہوں جو 1400 سال تک کسی نے نہیں بتائی, علماء نے چھپا لی. ارے بھائی ایسی کون سی بات آ گئی جو علماء نے چھپا لی؟ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر دور میں ایسے علماء رہیں گے جو حق کو واضح کرتے رہیں گے, باطل کو مٹاتے رہیں گے, صحیح کو بیان کرتے رہیں گے, غلط کو مٹاتے رہیں گے. ایسی کون سی بات آ گئی جو آج 2023 کا ایک بندہ کہہ رہا ہے جو پہلے کے علماء کو نہیں سوچی؟ پہلے کے علماء نے ہمیشہ کہا صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے, جو جھگڑے ہوئے, ان کو کلیدنے کی کوشش نہ کرو, ان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو, ہاتھ جل جائے گا. صحابہ کے جھگڑوں میں نہ پڑو. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ فتنہ ہے. صحابہ کے دور میں جو جھگڑے ہوئے وہ فتنہ ہے. صحابہ کے دور میں خود صحابہ کی ایک بڑی جماعت, بلکہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی, اس جنگ میں جو صحابہ جنگ سے الگ تھے, جو اس پورے معاملے میں شامل نہیں ہوئے, ان کا اسٹینڈ سب سے صحیح تھا. وہ سب سے صحیح تھے کیونکہ یہ جنگ آپس میں فتنہ تھی. آج کا ایک اسکالر, اپنے آپ کو سو کالڈ اسکالر کہنے والا, کہتا ہے میں اس دور میں ہوتا تو علی کے ساتھ, میں اس دور میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف جنگ کرتا. ارے تو کیا, تیری اوقات کیا, تو کیا, تیری حیثیت کیا, تو ایک صحابی کے خلاف زبان چلا رہا ہے. حضرت معاویہ صحابی ہیں اور کسی صحابی کے پاؤں کی دھول کے برابر قیامت تک آنے والا کوئی متقی اور پرہیزگار انسان نہیں ہو سکتا. ہم ایسے لوگوں کو اسکالر مانتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہمارا نوجوان فالو کرتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے ہم تو صاحب فلانے کو سنتے ہیں, انہوں نے علماء کی دکانیں بند کر, انہوں نے علماء کی دکانیں نہیں بند کر دی, انہوں نے تیرے دین کا جنازہ نکال دیا. یہ دین میرے نبی سے لے کر آج تک کس کے ذریعے پہنچا؟ علماء کے ذریعے پہنچا. یہ صحابہ کون تھے؟ علماء تھے. یہ تابعین کون تھے؟ علماء تھے. یہ تبع تابعین کون تھے؟ علماء تھے. یہ محدثین کون تھے؟ علماء تھے. یہ فقہاء کون تھے؟ علماء تھے. تو نے علماء سے امت کو دور کر کے اس میڈیم سے کاٹ دیا, اس تعلق سے کاٹ دیا. تو علماء سے دوری بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی, اس میں آج ہمارا نوجوان مبتلا ہو چکا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے مال کا فتنہ. ہم جانتے ہیں مال کمانا اسلام میں بڑی ضروری چیز ہے. مال لہو مدرسے نہیں چلیں گے, مال لہو مسجدیں نہیں چلیں گے, مال لہو دعوتی کام نہیں ہوگا. مال ضرورت ہے میرے بھائی, مگر قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, مال بہت بڑا فتنہ بھی ہے. آج ہمارے نوجوان, ہمارے یہاں بنارس کی ہم بات کریں, ایک لڑکا ہے, اس نے انٹر پاس کیا, اس نے گریجویشن کیا. باپ نے کہا چل بیٹا تو بزنس میں لگ جا. باپ کا بنایا بزنس سے بیٹا سنبھال کے لگا. بیٹے نے دین کے نام پہ کچھ نہیں پڑھا, انٹر اس نے کانوینٹ سے کیا, گریجویشن اس نے PHU سے کیا. دین کے نام پر اس نے کیا پڑھا؟ مولوی صاحب سے قرآن پڑھا, بس. دین کے نام پہ کچھ نہیں پڑھا. اب وہ لڑکا بزنس میں آیا, پیسہ خوب کما رہا ہے, مگر اس لڑکے نے جب کبھی سیکھا ہی نہیں کہ اسلام کی نظر میں کون سا بزنس حلال ہے, کون سا حرام ہے, کون سی شکل جائز ہے, کون سی شکل ناجائز ہے, اسے کون بتائے گا میرے بھائی؟
اس کے سامنے تو بس ایک ہی موٹو ہے, ایک ہی مقصد ہے, مجھے پراپرٹی بنانا ہے, مجھے پیسہ بنانا ہے, مجھے اپنے باپ کے بزنس کو آگے بڑھانا ہے. نتیجہ یہ ہوا ہمارے نوجوان لڑکے آج سود میں پڑ گئے, آج ہمارے نوجوان لڑکے حرام کاروبار میں پڑ گئے, آج ہمارے گھروں میں حرام روزی آنے لگی. اور پھر ہم تہجد میں دعائیں کر رہے, یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما, یا اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما. ارے جب ہمارے گھروں میں حرام کمائی آ گئی, ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام, جب پانی حرام, جب لباس حرام, تو انا یستجاب لذالک, تو تیری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں, اپنی نوجوان نسل کو دین سکھاؤ. حضرت عمر کہا کرتے تھے ہمارے مارکیٹ میں کاروبار وہ کرے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے. اپنے بچوں کو اتنا دین تو سکھاؤ. ٹھیک ہے عالم مت بناؤ, میں یہ لازم نہیں کرا کہ آپ عالم بناؤ, اتنا دین تو سکھاؤ کہ آپ کا بیٹا جب کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرے تو کم سے کم وہ یہ سوچے کہیں ناجائز تو نہیں کر رہا, کم سے کم علماء سے سوال تو کرے. کوئی اس کے پاس ایسی شکل آئی جس میں ڈاؤٹ ہے تو وہ علماء سے رہنمائی تو حاصل کرے. آپ نے تو اسے میدان میں آزاد چھوڑ دیا کہ بیٹا مجھے پیسہ کمانا ہے. آج ہمارے کتنے نوجوان لڑکے, ورلڈ کپ کا کرکٹ میچ چل رہا ہے, آن لائن نہ جانے کتنے ایپ ہیں اس پر کھلے عام جوا کھیلا جا رہا ہے. ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے, کس امید میں کھیل رہا ہے؟ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں گا. راتوں رات کروڑ پتی بننے کے لیے آن لائن جوا کھیل رہا ہے, آن لائن سٹا کھیل رہا ہے. کروڑ پتی تو نہیں بنا, گھر کے سامان لا لا کے بیچنے لگا, ماں کے زیور لا لا کے بیچنے لگا, باپ کی الماری سے پیسہ چرا کے بیچنے لگا, گھر کے سامان بیچنے لگا. ایسے بچے بھی پائے گئے. کسی بنارس اور مئو کی سرزمین پر ایسے واقعات بھی ہم نے سنے کہ جوا کھیلنے کی لت میں ایک لڑکے نے خودکشی کر دی, ایک لڑکے نے اپنے پورے گھر کو داؤ پہ لگا دیا. آج اس کے گھر والے پریشان ہیں, کئی لاکھ کا قرضہ ہے, قرضدار اس کے گھر پہ دوڑ رہے ہیں. مال کمانا بڑی ضروری چیز ہے میرے بھائی, مگر مال کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِطْرَةٌ وَفِطْرَةُ أُمَّتِي الْمَالُ, میں ہر امت کا ایک فتنہ ہوگا اور میری امت کا فتنہ مال ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے, مجھے ڈر اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا, کہ کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے, کہیں دنیا تم پر مشاہدہ نہ کر دی جائے اور پھر تم دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں لڑنے کٹنے لگو جیسے تم سے پہلے کے لوگ کٹے تھے. ایک اور امت, اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے, اختلاف کا فتنہ. آج کا یہ پروگرام ہے, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کے تعلقات میں بہت سارے آپ کے ایسے بھائی ہیں جو آپ کے ہم مسلک نہیں ہیں, آپ کی ہم جماعت نہیں ہیں. کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو بات کر کے, ان کو سدھا کر کے آپ ہمارے پروگرام میں لائیں؟ بھائی یہاں الحمدللہ ہمارے اسٹیج سے تو کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا, کسی پر تبرہ نہیں ہوتا. یہاں جو بات ہوتی ہے رب کے قرآن کی روشنی میں, مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا فتنہ ہے, ایک دوسرے کی بات کو سننا نہیں چاہتے. مسلمانوں میں کتنے گروپ ہیں, کتنے گروہ ہیں, ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے اس کو بھی فتنہ قرار دیا. آپ نے فرمایا انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا, اور جب اختلاف کا دور آئے فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, تو اے میری امت کے لوگوں میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لینا. تو یہ تمام چیزیں فتنہ ہیں. اب لاکھ ٹکے کا سوال یہ ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کہ ہم کیا کریں. پہلا کام یہ کرو بھائی, علم حاصل کرو. جب جانو گے نہیں کہ فتنہ کیا ہے تو بچو گے کیسے؟ ایک صحابی ہے, نام نوٹ کر لو, بچوں کے نام, بچے پیدا ہونا تو علماء سے پوچھو نام کیا رکھا. انٹرنیٹ سے مت پوچھو بھائی, انٹرنیٹ کوئی آتھینٹک چیز نہیں ہے. انٹرنیٹ پر تمام بکواس ویب سائٹیں پڑی ہوئی. آج کل ہمارے لوگ بچوں کا نام انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھا لڑکیوں کا نام رکھا, انادیا نام رکھا, انایا نام رکھا, انانیہ نام, واہیات نام ہے, بے مطلب نام ہے, کوئی مانا ہی نہیں ان کا. اور صاحب انٹرنیٹ پر لکھا ہوا خوبصورت لڑکی, بہترین لڑکی, جنتی لڑکی. ارے بھائی علماء سے رابطہ کرو, جو اہل زبان ہے, جو زبان جانتے ہیں. حذیفہ ابن یمان, بچہ پیدا ہو حذیفہ نام رکھو, یمان نام رکھو. صحابہ کے نام, صحابہ کے نام مجھے اچھے نہیں لگتے, بڑے پرانے نام ہو گئے, بڑے پرانے نام ہو گئے. ہمیں نئے نام چاہیے. نئے نام کہاں ملیں گے؟ انٹرنیٹ پر ملیں گے. تو نام اپنے بچوں کی صحابہ کے نام. حذیفہ ابن یمان صحابی ہیں, اور کیسے صحابی ہیں؟ اللہ کے رسول کے سیکریٹری, اللہ کے رسول کے سیکریٹری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹ کی باتیں, راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کان الناس یسألون عن الخیر, لوگ اللہ کے رسول سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ, اور میں اللہ کے نبی سے پوچھتا تھا اے اللہ کے نبی برا کیا ہوگا, اے اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد برا کیا ہوگا, برا کیا ہوگا, برا کیا ہوگا. کیوں پوچھتا تھا؟
मखाफत अन युद्रिकन। मैं इसलिए पूछता था ताकि अगर बुरा दौर आए तो मैं बुराई से बच सकूं। तो भाइयों, फितने के बारे में जानो, फितना क्या है, इल्म हासिल करो, ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, फितनों के दौर में फितनों से जहां तक हो सके बचो, अपने आप को, अपने परिवार को बचाओ फितनों से। हरामखोरी का फितना है, अपने बच्चों को बचाओ। बदकारी का फितना है, अपने बच्चों को बचाओ। माल का फितना है, अपने आप को बचाओ, जहां तक हो सके बचाओ अपने आप। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सतकूनु फितन, फितनों का जमाना आएगा। अल-काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम, फितनों के दौर में जो बैठा होगा वो खड़े से बेहतर है। वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी, जो खड़ा होगा वो चलने वाले से बेहतर है, और जो चलने वाला होगा वो दौड़ने वाले से बेहतर है। व मन युशरिफ लहा तस्तशरिफु, और जो फितनों के चक्कर में पड़ेगा तो अपने फितने उसे अपनी पकड़ में ले लेंगे। व मन वजदा मलजअन औ मआदन फल्यउज़ बिही, फितनों के दौर में जिसको कोई पनाह की जगह मिले वो पनाह ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि वो जमाना आने वाला है अन यकून खैर मालिल मुस्लिमी गनमुन यदउ बिहा शाफल जिबाल, फितनों का ऐसा दौर आएगा कि इंसान का बेहतरीन माल चंद बकरियां होंगी जिनको लेकर वो पहाड़ के ऊपर चला जाएगा, या फिर वो बेदीन ही, अपने दीन को बचाने। यानी ऐसा दौर आएगा इंसान आबादी से दूर चला जाएगा, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे फितने से बचना है अपने आप। वो दौर भी आएगा मेरे भाई, वो दौर भी आएगा जब आपको अपने बच्चों को अपनी आंखों से देखोगे कि वो बेपर्दगी आपके घर में हो रही है और आपका कंट्रोल नहीं होगा। आप देखोगे आपके सामने गलत काम हो रहा है और आप बचा नहीं पाओगे अपने परिवार को। वो उस दौर की तरफ अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं कि उस दौर में इंसान अपने बचे कुचे माल को लेकर बाहर पे चला जाएगा अपने दीन को बचाने का। तो फितनों से दूर रहो। तीसरा काम, फितनों के दौर में जहां तक हो सके अपने घरों में रहा करो। आमतौर से लोग इसको ऐप समझते हैं, भाई घर में क्यों रहें, भाई आप अपने काम से, धंधे से, बिजनेस से खाली हुए तो अपना टाइम बच्चों को दो, अपना टाइम फैमिली को दो। हमारा मसला ये है कि आज जब से हम सोशल मीडिया के दौर में आए, फेसबुक पर हमारे 5000 दोस्त हैं, बाप के लिए टाइम नहीं। फेसबुक पर हम दिन रात लोगों से चैटिंग करके दीन सिखा रहे हैं और हमारी बीवी हमसे बात करने के लिए तरसते हैं। हमारा जो क्वालिटी टाइम है वो हमारी फैमिली को नहीं मिलता। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दो, बेहतरीन टाइम। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इल्ज़मू अजवाफुल बुयूत, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। वकूनू फीहा कल खैर मिन इब्न आदम, और आदम के 2 बेटों में जो अच्छा था उसकी तरह हो। आदम के 2 बेटे थे ना, हाबिल और काबिल। तो काबिल ने कहा था अपने भाई हाबिल से, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हाबिल ने कहा कि भैया अगर तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश की करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर तुम मुझे कत्ल भी करना चाहोगे तो मैं कोशिश नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आदम के 2 बेटों में जो अच्छा था उसकी तरह हो जाओ। कभी पहल मत करो बुराई की, कभी पहल मत करो फितने की, अपने आप को, अपनी फैमिली के लिए खास। तीसरा काम मेरे भाई, इस दौर में तीसरा काम, फितनों के दौर में हमें क्या करना है, अपनी और अपने परिवार की खास तौर से फिक्र करो। दुनिया, भाई आज हम यहाँ बैठ के सऊदी अरब की पॉलिटिक्स तय कर रहे हैं कि सऊदी अरब को ऐसे हुकूमत करना चाहिए। हम दुबई और कतर के माहौल पर तबसरा, अरे भाई तू अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने घर के माहौल को पहले देख। सऊदी अरब का तुझसे सवाल नहीं होगा, तुझसे दुबई और कतर का सवाल नहीं होगा, तुझसे तेरे बच्चों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कैफ़ बिकुम व बिज़मानिन युग़रबलुन नासु फ़ीही ग़रबलन, ऐ मेरे सहाबा वो दौर भी कैसा दौर होगा जब लोगों की छटैया हो जाएगी, लोगों को छांट लिया जाएगा। फतब काफी मुतालुम मिनन नास, और ऐसे लोग बचेंगे जो बिल्कुल भूसे की तरह होंगे, बेकार टाइप के लोग। मरिजत उहूदुहुम व अमानातुहुम, ऐसे लोग बचेंगे न उनकी बात की कोई वैल्यू होगी, न उनकी अमानत की कोई वैल्यू होगी, न उनके वादे का कोई लिहाज होगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोग आपस में इतना इख्तिलाफ करेंगे, आपने अपने हाथों से इशारा करके फरमाया जैसे दोनों उंगलियां आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती है, लोग लड़ेंगे, इख्तिलाफ करेंगे। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी उस दौर में हम क्या करेंगे? आपने फरमाया ताखुज़ूना मा तारिफून, ताखुज़ूना मा तारिफून, जितनी बातें शरीयत की तुम जानते रहोगे उस पर अमल करना। वतज़रूना मा तुनकिरून, और जो बातें तुम्हें पता नहीं होंगी उनको छोड़ देना। वतुक़बिलूना अला अम्रि खासतिकुम वतज़रूना अम्र आम्मतिकुम, और आम लोगों के चक्कर में मत पड़ना, पहले अपने खास लोगों के चक्कर में पड़ना, अपने परिवार और अपने खास लोगों को फितनों से बचाने की कोशिश करना। और फितनों के दौर में एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है मेरे भाई
کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے علماء، ہمارے جو صحیح لوگ ہیں، صحیح منہج پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا کیا اسٹینڈ ہے. ہم جذباتی بن کر کے سوشل میڈیا کی یا میڈیا کی کسی خبر کی بنیاد پر کوئی اسٹینڈ نہ بنائیں. میڈیا ایک نمبر کا جھوٹا اور مکار میڈیا ہے. سوشل میڈیا پر دنیا بھر کی فیک نیوز چلتی ہے. ہم اپنا اسٹینڈ اپنے علماء حق اور اپنے اہل حق کے اسٹینڈ کی روشنی میں رکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے دل میں پیدا ہو جائیں اس کے دل میں کبھی کینہ پیدا نہیں. نمبر 1 اخلاص العمل للہ، جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ کے لیے. دوسری چیز ومناصحۃ ولاۃ الامور، اور اپنے امیر کی خیرخواہی کرو، اپنے امیر کے ساتھ چلو. اور تیسری چیز ولزوم الجماعہ، اور جماعت کے ساتھ رہو. اب یہاں جماعت سے کیا مراد ہے؟ میجورٹی مراد نہیں ہے. میجورٹی تو شرک بھی کر رہی ہے، میجورٹی تو بدعت بھی کر رہی ہے. یہاں جماعت سے مراد اہل حق کی جماعت ہے. اگر آپ کے محلے میں حق پر چلنے والے 2 لوگ ہیں تو وہی جماعت ہے. اگر آپ کے محلے میں آپ اکیلے حق پر چلنے تو آپ اکیلے جماعت ہیں. تو جماعت اجتماعیت کے ساتھ رہو. دیکھو کہ علماء حق کہاں ہیں، اہل حق کہاں ہیں، ان کے ساتھ رہو. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ بِهِم مِّن وَرَائِهِمْ، اس لیے کہ جب جماعت کے ساتھ رہو گے تو ان کی دعا اپنے پیچھے تمام لوگوں کو گھیر لیتی ہے. جب جماعت کے ساتھ رہو گے تو ان کی دعا میں تم شامل رہو گے. تو اجتماعیت کے ساتھ رہو گے. اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں ایک کام ہمیں اور کرنا ہے میرے بھائی، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا ہے. کیا چل رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، اس کے چکر میں نہیں آنا ہے. جو صحیح ہے اس پر قائم رہنا ہے، افواہوں پہ دھیان نہیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط قدم اٹھا. تو تحقیق کرو میرے بھائی. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. فیک ویڈیو آیا فٹافٹ آپ نے شیئر کر دیا، اسٹیٹس لگا دیا، بانٹ دیا. آپ نے تحقیق کی وہ ویڈیو صحیح تھا کہ نہیں صحیح تھا، تصویر صحیح تھی کہ نہیں تھی. کتنے دنگے اور فساد ہو گئی اسی فیک نیوز کے چکر میں. تحقیق کرو. مسلمان تحقیق کرتا ہے، مسلمان افواہوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہے. اور میرے بھائیو اپنے علماء سے اپنا رابطہ جوڑو. یہ علماء حق ہی آپ کی رہنمائی کریں گے. انٹرنیٹ علماء کی جگہ نہیں لے سکتا. اور آج بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، آپ کے سامنے جب دین کا کوئی مسئلہ آئے آپ علماء سے فتویٰ پوچھو. انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ آپ کو مسائل کا حل دیتے جس کا جواب دیتے ہوئے ملیں گے. حقیقت کیا ہے وہ جواب دینے کے اہل نہیں ہے. انہوں نے پراپر چینل سے علم حاصل نہیں کیا، وہ عالم نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے. لیکن صاحب انہوں نے بینر لگا کے رکھا ہے بھائی مجھ سے سوال کرو، میں ہر سوال کا جواب دوں. امام مالک جیسی ہستیاں 40 سوال ہو تو 39 مرتبہ کہتے لا ادری میں نہیں جانتا. اور آج کے دور کے چند کتابیں پڑھ کے اور تھوڑا سا مطالعہ کر کے کہتے آؤ آسک می، مجھ سے پوچھو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا. اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے. فتویٰ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے میرے بھائی. بڑے بڑے علماء بھی سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچتے ہیں، سنکوچ کرتے ہیں. اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس علم نہیں اور وہ ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. تو ہمیں اس سے بھی ہوشیار رہنا ہے، ہمیں علماء سے اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط رکھنا ہے. اور ایک بڑی اہم چیز اس دور میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم فتنوں کے اس دور میں جہاں تک ممکن ہو نیکی کے راستے پہ چلتے رہے، دین کے راستے پہ چلتے رہے. آسان تو نہیں ہے اس دور میں، دین پر چلنا آسان نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا. اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا اور آگے چل کر کے اسلام پھر سے اجنبی بن جائے گا. آج کے دور میں ایک عورت بے پردہ اور بے حیائی والا کپڑا پہن کے نکلے گی تو زمانہ اتنے غور سے نہیں دیکھے گا، زمانے کی اتنی مشق ستم نہیں بنے گی. لیکن ایک عورت جب پردے میں نکلے گی تو زمانے کی انگلیاں اٹھیں گی، زمانہ باتیں بنائے گا. ایک نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے گا تو اس کے دوست و احباب اسے تانا ماریں گے ارے تو کس زمانے کا ہے. اور ایک نوجوان ناجائز اور غلط کام کرے گا تو لوگ تعریف کریں گے بڑا چالو لڑکا ہے، بڑا اسمارٹ ہے، بڑا ہینڈسم ہے. یہ وہ دور ہے میرے بھائی. اس دور میں شرم و حیا اور دین پر چلنے والا وہ بیچارہ اجنبی ہے اور دین سے جو دور ہے اس کی بڑی واہوائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے فطوبی للغرباء، جب ایسا دور آ جائے تو تم اجنبی بن جانا، تم دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا. اجنبیوں کے لیے بشارت ہے.
اور میرے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا سیاتی علی الناس زمان القائم فیہا، ایک ایسا دور آئے گا جب دین پر چلنے والا کالقابض علی الجمر، جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے، دین پر چلنے والے کی حالت ہوگی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسا ہے سمجھو جو میری طرف ہجرت کر کے اپنا شہر چھوڑ کر کے نبی کے پاس ہجرت کر کے جاتا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا فتنوں کے دور میں دین پر چلنے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائی، یہ دل کا کنٹرولر اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دل کو اللہ تعالیٰ کب پھیر دے کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس مالک سے لو لگاؤ، اس مالک سے دعائیں کیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اس مالک سے دعا کیا کرو، فتنوں سے پناہ مانگا کرو، اے اللہ، اللہ کے نبی کہتے تعوذوا باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اس مالک سے پناہ مانگا کرو فتنوں سے۔ اللہ کے نبی کی ایک دعا سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کر لو، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، ترمذی کے اندر یہ دعا موجود ہے صحیح حدیث ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں نیکیوں کے کام کے کرنے کی اور برے کام کے چھوڑنے کی اور غریبوں سے محبت کرنے کی، اور اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کے ساتھ کسی فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے اٹھا لینا اس حال میں کہ میں کسی فتنے میں نہ پڑوں۔ یہ نبی کی دعا ہے، یہ پیارے نبی کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کرو، اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا دے، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنے اہل و عیال کو جہاں تک ممکن ہو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اتحاد نئی سلفیہ کے صدر محترم شیخ عبدالرحیم ریاضی حفظہ اللہ کی اہلیہ کی طبیعت بھی ناساز ہے، ان کے حق میں بھی آپ دعا کریں، اللہ ان کی اہلیہ کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، اور جو بھی ہمیں بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کو دنیا میں کہیں بھی جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے، رب العالمین ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 14 نومبر بروز منگل بعد نماز عشاء لوہتا میں، رحیم پورہ لوہتا میں مسجد عبداللہ بن مسعود میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے خیر امت کانفرنس کے نام سے، جس میں مولانا محمد جرجی صاحب اٹاوی اور شیخ ظفر نعمان مکی، شیخ غفران رحمانی اور میرا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے اس پروگرام میں شرکت کی بھی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مجلسوں میں شامل ہونے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور پروگرام کے لیے آیا ہے، یہ 7 نومبر بروز منگل جامع مسجد اہل حدیث گلہ بجٹیہ میں پروگرام ہے، جس میں شیخ جنید مکی صاحب اور شیخ سرفراز فیضی صاحب، شیخ شاہد جمال نبوی صاحب اور میرا بھی خطاب اس پروگرام میں انشاءاللہ ہوگا۔ اس پروگرام میں بھی آپ تمام حضرات سے شرکت کی